آدم اسلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا دجال کا فتنہ. میں تمہیں اس کی ایسی نشانی بتاتا ہوں جو میرے سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی. اس کی نشانی کیا؟ He will start by saying I am a prophet. وہ یہاں سے سٹارٹ کرے گا کہ میں ایک نبی ہوں. اور دجال کا کانا ہونا اس کو بھی انہوں نے اسی طرح لیا کہ اس کی اسپرچول آنکھ ہوگی نہیں, مٹیریل آئی ہی ہوگی. یعنی all that he will present is materialism. اور اس کی طرف اٹریکٹ بھی وہی لوگ ہوں گے جو خالص دنیا دنیا دنیا, that's it, all they know is دنیا. جس نے اسپرچول آنکھ اپنی بند کر لی وہ تو گیا, اور جس کی صرف مٹیریل آنکھ کھلی ہوئی ہے, جو صرف جس کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے کہ اچھا آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو یہ چیز ٹھیک ہوگی. یعنی قرآن اور حدیث ان کا کرائٹیریا نہیں ہے. ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہیش ٹیگز اینڈ ٹرینڈز. اچھا آج کل یہ ان ہے, بس یہی چیز ٹھیک ہوگی. اچھا آج کل یہ بندہ ان ہے, یہی بندہ ٹھیک ہوگا. اچھا آج کل یہ چیز مشہور ہے تو یہی چیز کر لیتے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ فتنہ اس وقت ہم پہ حاوی ہے. جو کنٹینٹ ہمیں دکھایا جا رہا ہے, آپ دیکھ لیں ہر کنٹینٹ کا زور کس پہ ہے کہ کسی طرح خدا کے کنسیپٹ کو ویک کر دو ان کے ذہن میں. یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے. ہر وہ بندہ جو تھوڑا سا ریلیجس ہے اس کو موویز میں ٹی وی سیریز میں دکھاتے ہیں ایز اے لوزر. تو یہ بھی ایسا ہی دور ہوگا کہ نہ کھانے کو کچھ ہوگا, نہ جو ہے وہ بارش ہو رہی ہوگی, اور عین اس موقع پہ دجال آ کے پھر جہاں کہے گا وہاں گرینری آ جائے گی, ویدر کو ٹھیک کر دے گا. obviously اللہ ہی اسے اجازت دیں گے, اور لوگوں کو کہے گا میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں, اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھے فالو کرو, اور وہ بہت کیرزمیٹک فگر ہوگا, وہ ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا. اب یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک ڈسکشن موجود ہے کہ وہ کانا ہوگا. دیکھیں حدیث میں بالکل آتا ہے اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے, لیکن صحابہ جو ہے, ابن سعد ایک شخص تھا, سنا ہے آپ نے, صحیح مسلم میں پورا واقعہ ہے. ابن سعد کے بارے میں کوئی صحابہ نے گمان کیا تھا نا یہ دجال ہے, ایون حضرت عمر نے گمان کیا تھا. تو دیکھیں صحابہ صرف فزیکل ڈسکرپشن کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ اور بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اوکے, تو دجال محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک کیرزمیٹک فگر ہوگا, ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا. جیسے میں نہیں کہتا ایلون مسک ہے, ہو سکتا ہے ایلون مسک ٹائپ بندہ, ہو سکتا ہے بل گیٹس ٹائپ بندہ ہو, ٹھیک ہے نا, بعد میں اس کا حلیہ ایسا ہو جائے یا شروع سے ایسا ہوگا, اللہ عالم. لیکن ہی ول بی سم ون جو ڈسیور ہوگا, ڈسیو کرے گا ہیومینٹی کو, میسو لیول پہ ڈسیو کرے گا, اس لیول پہ ڈسیو کرے گا, اور اتنی لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا, لیئر آف گلیمر, لیئر آف سائنٹیفک او, لیئر آف فوڈ, لیئر آف مال اینڈ ایوری تھنگ, کہ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اے کامن پرسن ٹو ریکگنائز دجال کہ یہ ہے دا گریٹ ڈسیور. اور زیادہ تر لوگ اسے مسیحا مان لیں گے, سیویئر مان لیں گے, کچھ لوگ خدا بھی مان لیں گے, کچھ لوگ تو گاڈ مان لیں گے, اسپیشلی جن کا عقیدہ بہت کمزور ہے. اور جیسے آج بھی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگ ایک عام سے انسان کو بہت بڑا پیر اور ولی مان لیتی ہیں, تو پھر دجال سوچیں کیا کیا کرے گا. آگے پوری ایک حدیث ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سنن ابن ماجہ کی لمبی حدیث ہے, اس میں سب ہے ڈیٹیل کہ وہ کیا کیا کرے گا اور کس کس طرح ہیومینٹی کو ڈسیو کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرے گا. بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ گلوبل فیمن ہے, کراپس ہیو فیلڈ, سن لائٹ بلاکڈ ہے, اور بارش نہیں ہو رہی ہے. تو یہ 3 سال بہت کٹھن ہوں گے, بہت مشکل ہوں گے. اب ایک حدیث جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث جو ہے اس کو آلدو اسکالرز نے ضعیف کہا ہے, دین اگین اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور کئی ہمارے اسلاف نے جو محدثین ہیں انہوں نے کہا ہے حدیث بیان کی جا سکتی ہے, اس لیے کیونکہ اس حدیث کا جو متن ہے یعنی جو ٹیکسٹ ہے وہ باقی صحیح حدیث سے ملتا ہے, جو صحیح حدیث ہے ان سے ملتا ہے. تو میں آپ سامنے یہ ساری حدیث جو ہے وہ رکھتا ہوں, لمبی حدیث ہے, آپ یہ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ دجال کی کمپلیٹ ڈسکرپشن ہے, ٹھیک ہے. سنن ابن ماجہ اس کا ریفرنس ہے, اور حدیث نمبر 4077 ہے, 4077. یہ حدیث ہے, ابو امامہ البہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کیا, موسٹ آف ہز اسپیچ ہیڈ ٹو ڈو ود ٹیلنگ اس اباؤٹ دجال, اور زیادہ تر ان کی جو تقریر تھی وہ دجال کے بارے میں تھی. He warned about him, and among the things he said was, there will not be any tribulation or since the time Allah created the of Adam that will be greater than the tribulation of Dajjal. آدم اسلام کی پیدائش سے لے کے
قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا دجال کا فتنہ ہے. یہ پہلی بات. اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا لیکن یہ کہ اس نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں وارن. اب سوچ لیں کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں وارن کیا ہے. پھر فرمایا I am the last of the prophets. میں آخری نبی ہوں and you are the last of the nation. تم آخری امت ہو. He will undoubtedly appear among you. وہ بلا شک و شبہ تم میں ظاہر ہوگا. اور اگر وہ ظاہر ہوا جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں, I will protect him. I will fight him. I will contend with him on behalf of every Muslim. میں اس سے لڑوں گا, میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گا. But if he appears while I am not among you, اگر وہ تب آیا جب میں نہیں ہوں, تو پھر تم لوگ you are on your own. پھر اللہ مالک ہے. Every Muslim is on their own. لیکن کچھ باتیں نبی نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرنی ہے تم نے. اگر تم نے اس سے بچنا ہے تم نے کیا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. He will emerge from Al-Khalla between شام and عراق. یہ لوکیشن ٹھیک ہے, اور اس پر اتفاق ہے علماء کا. شام اور عراق کے درمیان جو کوریڈور ہے وہاں کر کے وہ آئے گا. اور 70,000 یہودی کہاں سے نکلیں گے اس کی مدد کے لیے؟ اصفہان, ایران کا جو ماڈرن ایران کا جو علاقہ. And will wreak havoc right and left. تباہی مچائے گا رائٹ اور لیفٹ. O slaves of Allah remain steadfast. نبی وسلم بیان کر رہے ہیں یا عباد اللہ جمع رہنا, استقامت دکھانا. اور صحابہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کوئی بات کرتے تھے ان کی آنکھیں وائٹ ہو جاتی تھی, ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا اور ہم ڈر جاتے تھے. یعنی اتنا وہ پیشن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں وارن کرتے تھے. صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے, کہتے تھے ہمیں لگتا تھا ابھی پیچھے سے آ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس لیول کے ڈر جاتے تھے. O slaves of Allah remain steadfast. استقامت دکھانا. I will describe to you in a manner in which none of the prophet had described him before. میں تمہیں اس کی ایسی نشانی بتاتا ہوں جو میرے سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی اس کی نشانی. کیا؟ He will start by saying I am a prophet. وہ یہاں سے سٹارٹ کرے گا کہ میں ایک نبی ہوں. اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے نا کتنے جھوٹے نبی آئیں گے؟ 30. حدیث میں آتا ہے 30 جھوٹے نبی, 30 منی دجال آئیں گے. And there is no prophet or then a second time he will say I am your Lord. دوسری بار وہ کیا کلیم کرے گا؟ میں خدا ہوں, میں دیتا ہوں رزق, میں دیتا ہوں. But you will not see your Lord until you die. میں دھوکہ نہ کھانا, تم اللہ کو مر کر ہی دیکھو, اس سے پہلے نہیں دیکھو. He is one-eyed and your Lord is not one-eyed and written between his words his eyes is kafara. نبی نے کہا میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں, ایسی نشانی جو کسی نبی نے نہیں بتائی. وہ نشانی کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا, اور تمہارا رب ون آئیڈ نہیں ہے, اور اس کے ماتھے کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافارہ. اب ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا, مومن کافارہ, لیکن ویک مسلم یا منافق وہ نہیں پڑھ سکے. تو اس پر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے. ایک اسکالر سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ اتنا واضح ہوگا, دیکھیں ابھی دیوار پہ کچھ لکھا ہوا ہے, کین ایزیلی ریڈ, یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان ہی ہوگا؟ وہ ظاہر ہے اس پہ بھی اتفاق ہے, ابن آدم ہی ہے دجال. کچھ اس کی برتھ پہ واقعات ملتے ہیں کہ اس کی ماں جنی تھی, اس کا باپ جو ہے وہ انسان تھا. حضرت سلیمان کے دور میں ایک فیمیل جن تھی, اس سے ایک انسان نے شادی کی, دجال پیدا ہوا. یہ ضعیف روایت ہے, اس میں ذوف ہے بہت زیادہ, اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا علماء نے. یہی اوپینین ہے, وہ یہودی کی اولاد ہوگا, اور وہ بانج پیرنٹس ہوں گے. 21 سال سے انہیں اولاد نہیں ہو رہی ہوگی, اور اس کے بعد دجال کی پیدائش ہوگی. اور تمیم الداری نے اسے آئی لینڈ میں بھی دیکھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ کانٹرڈکشن لگتا ہے کہ ادھر اس کی پیدائش ہوگی, صحابی نے تو پہلے ہی دیکھ لیا نا. تمیم الداری والی حدیث تو صحیح ہے, اس کو صحیح مانا ہے علماء کرام نے, جو ایک آئی لینڈ پہ گئے تھے, آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے, اور وہاں پہ جساسا جو ایک اینیمل تھا جس کے بال ہی بال تھے زمین تک, وہ ملا تھا, اور اس نے کہا کہ میرا مالک تمہیں بلا رہا ہے. پھر ایک مندر میں, ٹیمپل میں لے گیا, وہاں ایک بڑا اسٹرانگ بلٹ شخص جس کے گھنگریالے سے بال تھے, انہوں باقاعدہ اس کی پوری وہ فزیکل ڈسکرپشن بھی ہے, براڈ شولڈرز. تو اس نے پوچھے تھے 3 سوال, تو نبی وسلم کو جب وہ 3 سوال بتائے صحابی نے, اس نے کہا دجال ہی تھا. یو میٹ دا دجال although he is a liar but he spoke the truth. in what sense? اس نے کہا تھا نا کہ عربز کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کو مان لیں. اس پر نبی نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا, لیکن اس نے یہ بات سچ کی ہے. تو یس وہ قید بھی ہے آئی لینڈ میں اور پیدا بھی ہوگا,
اب اس کو کیسے ریکنسائل کرنا ہے، اس پہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں علماء کے. ایک اوپینین کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپریچول ایک سائٹ تھی، ایک ورلڈ آف ایپریشنز جسے کہتے ہیں، ایک درمیانی. دیکھیں ایک ہے اوپر کی دنیا، ایک ہے زمین کی دنیا، بیچ میں ورلڈ آف ایپریشنز. یہ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ ایک ایسی دنیا ہے جو بیچ میں ہے، تو مے بی وہاں پر صحابی کو ویژن ہوا. ایک یہ ہے، ایک ہے کہ ریالٹی ہی دکھائی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے ٹائم. اللہ تعالیٰ جیسے مرضی دکھائے. جیسے نبی وسلم کو تو جنت اور جہنم کی سائڈ دکھا دی اللہ نے، ٹھیک ہے، معراج میں. تو جنت جہنم میں تو لوگ ابھی نہیں گئے، لیکن اللہ کے نبی جہنم میں لوگ دیکھے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ جو چاہے دکھا سکتا ہے، جس کو چاہے دکھا سکتا ہے. تو یس وہ پیدائش اس کی ہوگی اور یہ حدیث سے ہی ثابت ہے، یہودی اس کے پیرنٹس ہوں گے. اینی وے آگے چلتے ہیں. تو وہ کانا ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے نوجوان نے پوچھا عالم سے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص کے ماتھے کے درمیان کفرہ لکھا ہم نہیں دیکھ سکیں گے. ویسے تو ظاہر ہے اب یہ ماتھے پہ لکھا ہونا اس سے مراد کیا، یہ بھی اللہ نوز بیسٹ، اور کیسے اس کو پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا یہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن سپوز اگر لٹرل بھی لکھا ہوا ہے تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم سگریٹ پیتے ہو، تو اتفاقاً وہ پیتا تھا سگریٹ. تو انہوں نے کہا کہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، کینسر کی پکچر بھی بنی ہوتی ہے، ماؤتھ کینسر کی، پھر بھی پیتے ہو. تو وہ چپ ہو گیا، اسے سمجھ لگ گئی. اصل میں وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ جب بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا اور کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے ریالٹی دیکھ بھی لے تو فالو کرے. یعنی وہ اس لیول کا اس کے پاس وہ کیرزما اور گلیمر اور اٹریکشن اور اس کا سسٹم ایسا ہوگا کہ پتہ بھی ہوگا دجال ہے پھر بھی لوگ فالو کریں. ٹھیک ہے، دے کین ناٹ ہیلپ، دے ول ناٹ ہیلپ ایکسیپٹ فالوئنگ. باقی ظاہر ہے اس کو اس اینگل سے بھی کچھ نے پریزنٹ کیا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ایک اس کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن بیان کرتے تھے. آلدو عالم نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ بڑے فور سائٹڈ پرسنالٹی تھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ. وہ اس کو ایسے بیان کرتے تھے کہ دیکھیں جس کی دونوں آنکھیں کھلی ہیں وہی اس کا یہ کفرہ بھی پڑھ سکے گا، وہی اس کو پہچانے گا. ایک اسپرچول آئی ہے، ایک مٹیریل آئی ہے. اور دجال کا کانا ہونا اس کو بھی انہوں نے اسی طرح لیا کہ اس کی اسپرچول آنکھ میں ہوگی ہی نہیں، مٹیریل آئی ہی ہوگی. یعنی all that he will present is materialism. اور اس کی طرف اٹریکٹ بھی وہی لوگ ہوں گے جو خالص دنیا دنیا دنیا، that's it, all they know is دنیا. ظاہر ہے وہی اٹریکٹ ہوں گے نا جو روحانی اینگل کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے تو مشکل ہے اٹریکٹ ہونا، کیونکہ انہیں ریالٹی پتہ ہے، ان کی ڈیفینیشنز ٹھیک ہے، ان کی ویلیوز ٹھیک ہے. اٹریکٹ تو وہ ہوں گے جو خود بھی کانے ہوں گے. یہ ڈاکٹر اسرار کا موقف تھا کیونکہ وہ کانا ہے. اور اللہ کے نبی میں ایسی نشانی بتاؤں گا جو کسی نبی نے نہیں بتائی کہ وہ بلائنڈ ہے. ہی از بلائنڈ ان ون آئی. اسی لیے ڈاکٹر اسرار انکلوڈنگ سم اسکالر انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ فزیکلی بھی ہوگا، لیکن فلسافیکلی میٹافوریکلی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ صرف وہ پریزنٹ کرے گا جو دنیا میں اچھا ہے اور دنیاوی چیزیں اور گلیمر ہے. جیسے امیجن کریں کہ ابھی وار چھڑ جاتی ہے اور ایک ملک آپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ ہمارے ملک میں آ جاؤ. وہ آپ کو کھانے کو بھی دیتا ہے، رہائش بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. تو آپ کا تو سب کچھ وہ بن جائے گا نا، ہمارا تو سب کچھ وہ ہوگا، مائی باپ وہ ملک بن جائے گا کیونکہ اس نے ہمیں پروٹیکشن دی. سیدھی سی بات ہے. تو یہی والا معاملہ ہوگا کہ اس کو صرف وہی لوگ پہچانیں گے جن کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو توحید کو جانتے ہیں، توحید کیا ہے، جو اللہ کے ایٹریبیوٹس کو سمجھتے ہیں. اسی لیے سورہ کہف کی جو فرسٹ 10 ورسز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان ورسز کو میمورائز کرے گا وہ دجال سے بچے گا. ایک حدیث میں جو لاسٹ 10 ورسز پڑھے گا دجال کے سامنے اس سے محفوظ رہے گا. تو فرسٹ 10 اور لاسٹ 10 ورسز جو ہے ان کو ہم ڈی کوڈ کریں گے کہ ان میں ایسا کیا ہے. اور یہ اسلاف کے اوپینینز آپ کو بتاؤں گا کہ دجال سے بچنے کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو میمورائز کرو. میمورائز کرنے دیکھیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا نا کہ میمورائز کرو، اس سے مراد آٹومیٹکلی یہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرو. ٹھیک ہے، میمورائز کرنے کا مطلب آٹومیٹکلی کیا ہے، انڈرسٹینڈ کرو، اس کو ڈیپتھ میں سمجھو کہ کیا ہے ایسا. ٹھیک ہے. تو ون آئی یعنی جس نے اسپرچول آنکھ اپنی بند کر لی وہ تو گیا، اور جس کی صرف مٹیریل آنکھ کھلی ہوئی ہے، جو صرف جس کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے کہ اچھا آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو یہ چیز ٹھیک ہوگی. یعنی قرآن اور حدیث ان کا کرائٹیریا نہیں ہے. ان کا کرائٹیریا کیا ہے، ہیش ٹیگز اینڈ ٹرینڈز. اچھا آج کل یہ ان ہے، بس یہی چیز ٹھیک ہوگی. اچھا آج کل یہ بندہ ان ہے،
یہی بندہ ٹھیک ہوگا. اچھا آج کل یہ چیز مشہور ہے تو یہی چیز کر لیتے, جیسے وہ میٹرکس کہتے ہیں نا اس سسٹم کو, دا فالس گاڈ لیس سسٹم میٹرکس. جتنا ہم میٹرکس کے الگوریدمس کو فالو کریں گے اتنا پھنستے جائیں گے, پھنستے جائیں گے, پھنستے جائیں گے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ لوگوں نے اس سے مراد لی کہ اپنی دونوں آنکھ کھولیں, ادروائز آپ کے لیے پہچاننا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور گاڈ لیس ویسٹرن سویلائزیشن از ٹرائنگ اٹس بیسٹ کہ ہماری دوسری آنکھ بند ہو جائے, اسپرچول آنکھ کو قتل کر دیا جائے, مار دیا جائے, یعنی ختم کر دی جائے, ان سے روحانیت ختم کر دی جائے, ان کی روح ہی ختم کر دی جائے. اور سائبورگ کا کانسیپٹ آپ نے کبھی پڑھا؟ سائبورگ کیا ہوتا ہے؟ ہاف ہیومنائڈ اور ہاف ہیومنائڈ روبوٹ, ہاف روبوٹ اور ہاف ہیومن بینگ. یہ بہت عرصے سے ان کی موومنٹ الومیناٹی کی چل رہی ہے. لیڈی گاگا کے سانگ دیکھ لیں, میڈونا کے دیکھ لیں, سائبورگ کا کانسیپٹ ویڈیوز بھی ہیں ان کی, ریحانہ کے, ایمینیم کی, یعنی ہاف روبوٹ ہاف ہیومن بینگ. تو سائبورگ کا کانسیپٹ یہ ان کی مہم کا باقاعدہ ایک حصہ ہے کہ انسانوں کو ہم نے سائبورگ بنانا ہے, ہاف روبوٹ ہاف ہیومن بینگ. اور اللہ معاف کرے جو جین الفا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سائبورگز ہیں. ہر چیز تو روبوٹک ہے نا, ہر چیز تو موبائل سے کنیکٹڈ ہے, ہر چیز تو آٹومیٹک ہوتی جا رہی ہے, آگے اے آئی ہے. تو آپ سوچیں آہستہ آہستہ انسان روبوٹس بن جائیں گے, اور جب وہ سائبورگ بن جائیں گے تو پھر وہ بس فتنہ دجال کا بہت ایزیلی شکار ہو جائیں گے, کیونکہ دجال کو ایسے ہی تو لوگ چاہیے جو ذہنی طور پہ بند ہے, ذہن ہی نہیں ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. all they know about is کھا لے پی لے جی لے, بس کھا لیا پی لیا جی لیا. they will know دنیا کیسے بنانی ہے, they will know کہ چیزیں کیسے اچیو کرنی ہے, but they will be absolutely blank about اخروی معاملات, دینی معاملات. توجہ ہی نہیں جائے گی نا, توجہ ہی نہیں جائے گی اس طرف. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ فتنہ اس وقت ہم پہ حاوی ہے. جو کنٹینٹ ہمیں دکھایا جا رہا ہے, آپ دیکھ لیں ہر کنٹینٹ کا زور کس پہ ہے کہ کسی طرح خدا کے کنسیپٹ کو ویک کر دو ان کے ذہنوں میں, یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے. ہر وہ بندہ جو تھوڑا سا ریلیجس ہے اس کو موویز میں یا ٹی وی سیریز میں دکھاتے ہیں ایز اے لوزر, ایز اے لوزر, ایز اے بے وقوف یا لیس انٹلیکچوئل. اور جو اسٹریٹ اسمارٹ ہے, کلیور ہے, دھوکہ دینے والا ہے, اس کو کول دکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کو اور سائنٹسٹ کو بڑا کول دکھایا جاتا ہے. تو یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے اصل میں. اور آہستہ آہستہ خدا کو ذہن سے نکال دینا, ہمارے ذہنوں سے روحانیت کو نکال دینا. تو سوچیں پوری موومنٹ چل رہی ہے, ایگریسو موومنٹ چل رہی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی اسپرچول آنکھ بند ہو جائے, ہر بندہ دجال کی طرح کانا ہو جائے. یعنی جو کانا ہے اس کو کانے ہی فالو کریں گے نا. کانے سے کیا مراد, ڈاکٹر اسرار کا بھی بتا رہا ہوں کہ مطلب ان کی دوسری آنکھ بند ہے, دے کین ناٹ سی. سامنے ہوگی چیز, سامنے ہوگی, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سی. کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پہچاننا کیسے ہے, سمجھ ہی نہیں ہے کہ دیکھنا کیسے ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آج ہمارے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ بتایا اللہ کے نبی, اس میں آگے چلتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کتنے جھوٹے نبی آئیں گے؟ 30. حدیث میں آتا ہے 30 جھوٹے نبی, 30 منی دجال آئیں گے. And there is no prophet or then a second time he will say I am your Lord. دوسری بار وہ کیا کلیم کرے گا؟ میں خدا ہوں, میں دیتا ہوں رزق, میں دیتا ہوں. But you will not see your Lord until you die. میں دھوکہ نہ کھانا, تم اللہ کو مر کر ہی دیکھو, اس سے پہلے نہیں دیکھو گے. He is one-eyed and your Lord is not one-eyed and written between his words his eyes is کافارا. اس نے کہا میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں, ایسی نشانی جو کسی نبی نے نہیں بتائی. وہ نشانی کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا, اور تمہارا رب ون آئیڈ نہیں ہے, اور اس کے ماتھے کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافارا. اب ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا, مومن کافارا, لیکن ویک مسلم یا منافق وہ نہیں پڑھ سکے. تو اس پر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے. ایک اسکالر سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ اتنا واضح ہوگا, دیکھیں ابھی دیوار پہ کچھ لکھا ہوا, آئی کین ایزیلی ریڈ, یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان ہی ہوگا؟ وہ ظاہر ہے اس پہ بھی اتفاق ہے, ابن آدم ہی ہے دجال. کچھ اس کی برتھ پہ واقعات ملتے ہیں کہ اس کی ماں جنی تھی, اس کا باپ جو ہے وہ انسان تھا. حضرت سلیمان کے دور میں ایک فیمیل جن تھی, اس سے ایک انسان نے شادی کی, دجال پیدا ہوا. یہ ضعیف روایت ہے, اس میں ذوف ہے بہت زیادہ, اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا علماء نے. یہی اوپینین ہے, وہ یہودی کی اولاد ہوگا, اور وہ بانج پیرنٹس ہوں گے, 21 سال سے انہیں اولاد نہیں ہو رہی ہوگی, اور اس کے بعد دجال کی پیدائش ہوگی. اور تمیم الداری نے اسے آئی لینڈ میں بھی دیکھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کانٹرڈکشن لگتا ہے کہ ادھر اس کی پیدائش ہوگی, صحابی نے تو پہلے ہی دیکھ لیا نا. تمیم الداری والی حدیث تو صحیح ہے, اس کو صحیح مانا ہے علماء کرام نے.
جو ایک آئلینڈ پہ گئے تھے، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جساسا جو ایک اینیمل تھا جس کے بال ہی بال تھے زمین تک، وہ ملا تھا، اور اس نے کہا کہ میرا مالک تمہیں بلا رہا ہے. پھر ایک مندر میں ٹیمپل میں لے گیا، وہاں ایک بڑا اسٹرانگ بلٹ شخص جس کے گھنگریالے سے بال تھے، انہوں باقاعدہ اس کی پوری وہ فزیکل ڈسکرپشن بھی ہے، براڈ شولڈرز. تو اس نے پوچھے تھے 3 سوال، تو نبی وسلم کو جب وہ 3 سوال بتائے صحابی نے، اس نے کہا دجال ہی تھا. یو میٹ دا دجال although he is a liar but he spoke the truth. in what sense؟ اس نے کہا تھا نا کہ عربز کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کو مان لیں. تو اس پر نبی نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچ کی ہے. تو یس وہ قید بھی ہے آئی لینڈ میں اور پیدا بھی ہوگا. اب اس کو کیسے ریکنسائل کرنا ہے، اس پہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں علماء کے. ایک اوپینین کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپریچول ایک سائٹ تھی، ایک ورلڈ آف اپریشنز جسے کہتے ہیں، ایک درمیانی. دیکھیں ایک ہے اوپر کی دنیا، ایک ہے زمین کی دنیا، بیچ میں ورلڈ آف اپریشنز. یہ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ ایک ایسی دنیا ہے جو بیچ میں ہے. تو مے بی وہاں پر صحابی کو ویژن ہوا. ایک یہ ہے، ایک ہے کہ ریالٹی ہی دکھائی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے ٹائم. اللہ تعالیٰ جیسے مرضی دکھائے. جیسے نبی وسلم کو تو جنت اور جہنم کی سائڈ دکھا دی اللہ نے، ٹھیک ہے، معراج میں. تو جنت جہنم میں تو لوگ ابھی نہیں گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں لوگ دیکھے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ جو چاہے دکھا سکتا ہے، جس کو چاہے دکھا سکتا ہے. تو یس وہ پیدائش اس کی ہوگی، اور یہ حدیث سے ہی ثابت ہے، یہودی اس کے پیرنٹس ہوں گے. اینی وے آگے چلتے ہیں. تو وہ کانا ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے نوجوان نے پوچھا عالم سے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص کے ماتھے کے درمیان کفرہ لکھا ہم نہیں دیکھ سکیں گے. ویسے تو ظاہر ہے اب یہ ماتھے پہ لکھا ہونا اس سے مراد کیا، یہ بھی اللہ نوز بیسٹ، اور کیسے اس کو پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا یہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن سپوز اگر لٹرل بھی لکھا ہوا ہے تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم سگریٹ پیتے ہو، تو اتفاقاً وہ پیتا تھا سگریٹ. تو انہوں نے کہا کہ سگریٹ کے ڈبے پہ بھی لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، کینسر کی پکچر بھی بنی ہوتی ہے، ماؤتھ کینسر کی، پھر بھی پیتے ہو. تو وہ چپ ہو گیا، اس کو سمجھ لگ گئی. اصل میں وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا اور کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے ریالٹی دیکھ بھی لے تو فالو کرتا ہے. یعنی وہ اس لیول کا اس کے پاس وہ کیرزما اور گلیمر اور اٹریکشن اور اس کا سسٹم ایسا ہوگا کہ پتہ بھی ہوگا دجال ہے پھر بھی لوگ فالو کریں. ٹھیک ہے، دے کین ناٹ ہیلپ، دے ول ناٹ ہیلپ ایکسیپٹ فالوئنگ. باقی ظاہر ہے اس کو اس اینگل سے بھی کچھ نے پریزنٹ کیا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ایک اس کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن بیان کرتے تھے. آلدو عالم نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ بڑے ایک فور سائٹڈ پرسنالٹی تھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ. وہ اس کو ایسے بیان کرتے تھے کہ دیکھیں جس کی دونوں آنکھیں کھلی ہیں وہی اس کا یہ کفرہ بھی پڑھ سکے گا، وہی اس کو پہچانے گا. ایک اسپرچول آئی ہے، ایک مٹیریل آئی ہے.